صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. منتشر دماغی نہ ہو، ذہنی انتشار نہ ہو، نہ معدے کی خرابی ہو. تو اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، بیٹی تو خواب میں مل پڑی، میری بیٹی مگر وہ تو عذاب میں ہے، دوزخ میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اب مجھے کوئی اور وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک اس کی معافی فرما دے. تو امام حسن بصری نے فرمایا جا جتنا صدقہ کر سکتی ہے اس کی طرف سے صدقہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اب مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ائمہ تابعین کے وقت سے عمل ہے. اور حضور علیہ السلام کا حکم تھا صحابہ کرام کے لیے. وہ خاتون چلی گئی مگر اگلی رات وہی بچی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی. خود امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنت کے ایک باغ میں ہے، جنت کے ایک باغ میں ہے. اور آپ نے پوچھا، اس کے سر پہ نور ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارا تو حال یہ نہیں تھا، تم تو دوزخ میں تھی اور زنجیروں میں تو جکڑی ہوئی تھی، تو آج 2 دن کے اندر یہ حال بدل گیا، تم جنت کے باغ میں ہو اور سر پہ نور ہے، یہ کیفیت اور حالت کیوں بدل گئی؟ پہلے تو اس نے پوچھا کیا امام حسن بصری سے کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ پہلے یہ پوچھا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا کہ تو کون ہے. اس نے عرض کیا یا حضرت میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا، 4 نفل پڑھ کے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا، میں وہی لڑکی ہوں. تو تب آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بتا تیرا تو حال یہ نہیں تھا، تو دوزخ میں تھی، زنجیروں میں تھی، اب تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں بالکل حق بات ہے اسی دوزخ میں زنجیروں میں تھی. آج ہماری قبرستان سے، میری قبر کے اوپر سے اللہ کا ایک ولی گزرا، رجل من الصالحین، اولیاء اور صالحین میں سے ایک شخص گزرا ہماری قبروں سے، اور گزرتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام پر درود و پاک پڑھتا جا رہا تھا. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا. تو درود و سلام پڑھتا گیا اور عرض کہتا تھا باری تعالیٰ جتنا درود و سلام پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچا دے. تو اس ولی کی زبان سے جو درود و سلام نکلا اور اس نے ہماری روحوں کو بخشا، اللہ پاک نے اس کے صدقے اسی وقت ہم سب کو معاف کر دیا اور دوزخ سے نکال کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اس درود و سلام کا صدقہ ہے جو اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلا. یہ امام قسطلانی نے روایت کیا امام حسن بصری سے. دوسرا واقعہ امام قسطلانی نے روایت کیا صفحہ 167 پر، ذاکر الشیخ ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی. شیخ ابو حفص حضرت عمر بن حسن سمرقندی ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا، حج کے ایام میں حرم کعبہ میں ایک شخص ملا، وہ ہر جگہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہی پڑھتا تھا اور کوئی تسبیح تعلیل وظیفہ نہیں پڑھتا تھا. پورے حرم میں جہاں دیکھا درود پاک ہی پڑھتا. طواف میں درود پاک، حجر اسود کے سامنے درود پاک، مقام ابراہیم پر درود پاک، زمزم پیتے درود پاک، صحیح صفا مروہ میں درود پاک، وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا پورے حرم میں. پھر اس کے بعد حج پر گئے
تو ہم نے عرفہ میں دیکھا، عرفات میں بھی درود پاک ہی پڑھتا رہا، مینا میں بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ اب جب ہر جگہ دیکھا تو پھر میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، نہ تو کوئی اور دعا کرتا ہے، نہ کوئی اور خشوع خضوع کرتا ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھتا ہے، فرائض نمازیں تو ادا کرتا تھا نا، آف کورس احرام تھا، مگر اضافی عبادت نفل یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی بجائے تو سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میرا والد ہم دونوں خراسان سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے، میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، خراسان کے رہنے والے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے اکٹھے نکلے، اور جب کوفہ پہنچے، کوفہ، تو میرا والد بیمار ہو گیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا، رستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر چادر ڈال کے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا والد کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا گدھے کی شکل کی طرح۔ میں رونے لگ گیا، سخت غم زدہ ہوا، دکھی ہوا، اور اس کے چہرے پر میں نے پھر چادر ڈال دی، اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا، رات پڑ گئی، تنہا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ اب جنازے کے لیے کسے کہوں، لوگ آئیں گے، جو آئے گا وہ پردہ چاک ہو جائے گا، چادر اٹھائیں گے، چہرہ دیکھیں گے۔ تو اسی پریشانی میں مغموم بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی سی آنکھ لگی تو میں نے آنکھ لگتے ہی ایک شخص کو دیکھا، اس کا نورانی چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے سے، اور وہ شخص ہمارے کمرے میں خواب میں دیکھا کہ داخل ہوا، میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے آنے والے وہ نورانی شخص نے جو نور کا پیکر تھا، انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے وہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیکھا، اور مجھے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا، پردہ ہی رکھا، ان کے چہرے پر بھی پردہ تھا، میں نے عرض کیا ان سے کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہو چکا ہے؟ کہا اچھا۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ قد ازال عن والدک ھذا المحنہ، جو تمہارے والد پہ مصیبت آئی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے پردہ تو ہٹائیں۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو فکشفت الغطاء عن وجہہ فاذا ہوا کالقمر الطالع، فکشفت الغطاء، تو میں نے پوچھا کہ اب میں پردہ اٹھا کے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ ان کا دیکھو، فکشفت الغطاء عن وجہہ، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا جو پردہ ڈالا ہوا تھا ہٹایا، فاذا ہوا کالقمر الطالع، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ جو مسخ ہو گیا تھا چہرہ وہ ختم ہو گیا۔ میں ان کے قدموں پہ گر پڑا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ خواب میں ہے۔ میں قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا آپ کے قدم مبارک ہوں، مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ذالک فرحۃ فرحا عظیما، تو میں خوش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ماجرا تو سنا دیں کہ میرے باپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ، مجھے واقعہ بتا دیں کہ ہوا کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا والد، اس کے اعمال میں اور کھانے میں، اس کے ذرائع معاش میں ایک حرام داخل تھا، اس کے ذریعہ معاش میں، کمائی میں، اس کے کمائی کا ذریعہ
ایک حرام داخل تھا اس میں. جب اس کی موت ہوئی تو اس حرام ذریعہ معاش میں جو داخل تھا اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا. حکم یہ تھا، حکم اس کی سزا میں، کہ یا اس کا چہرہ اب مسخ کر دیا جائے یا اس کا چہرہ قیامت کے دن مسخ کر دیا جائے. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلہ آیا کہ چلو ابھی مسخ کر دو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا تو بستر پہ جانے سے پہلے ہر رات بلا ناغہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا. پوری عمر کبھی ایک رات ایسی نہیں آئی جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے بغیر سویا ہو. یہ عمل اس کے ذریعہ معاش میں حرام کا تھا، ادھر یہ عمل استقامت کے ساتھ ہر رات مجھ پر درود پڑھنے کا تھا، درود و سلام پڑھنے کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنے سے روک لیا اور ابھی موت کے وقت چہرہ مسخ کر دیا تاکہ آخرت میں اس رسوائی سے بچ جائے اس درود پاک کے سبب سے. اور جب آج شام درود پاک مجھ پر پیش ہوئے، ملائکہ نے پیش کیے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا. جب درود پیش ہوئے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا. تو مجھے فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج فوت ہو گیا ہے، کوفہ میں حج کے سفر پر تھا، فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، مگر اس کے ساتھ سانحہ یہ ہوا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح مسخ کر دیا گیا ہے. تو مجھے یہ خبر ملی، میں اسی وقت چل پڑا. میں نے اللہ رب العزت سے اجازت لی کہ باری تعالیٰ یہ ساری زندگی ایک رات بھی مجھ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجے بغیر نہیں سویا. اب آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنا تو نے معاف کر دیا ہے. آخرت میں تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں مسخ کر دو، آخرت میں رسوائی سے بچا لو، لیکن اس حال میں نہیں رہنے دیتا. چونکہ ہر رات مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں فوری پہنچ گیا. سو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے چہرے کو سلامت کر دو، اور میں اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں، اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں. تو قلت لا قال کان سبب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کا اتنا بڑا کرم آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور پر درود و سلام کے طفیل ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا بتائیے اب میں درود پاک ہی کا وظیفہ ہر وقت نہ پڑھوں تو اور کیا کروں. اس کو امام قسطلانی نے روایت کیا. یہ نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے کتاب لکھ دی اور قصے کہانی کی. امام المحدثین ہے اور روایت کر رہے ہیں تابعین اور اکابر ائمہ سے. قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اتھارٹیز ہیں. یہ ہماری جہالت اور بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ جو بات بعض اوقات ہمارے عقیدے کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہم اس کو قصے کہانیاں کہہ کے رد کر دیتے ہیں. یہ تو دیکھو کہ کون کون اس کو روایت کرنے والے اور کون کون اس کو بیان کرنے اور اس پر اعتماد کرنے والے ہیں. اگر انہی پر اعتماد ختم ہو جائے تو کل علم حدیث بھی ایسی بزرگ ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. امت کے پاس پھر اپنا سرمایہ علم کیا ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے. وہ روایت کرتے ہیں جس کی تخریج امام قسطلانی نے کی ہے مسالک الحنفاء میں. تو حضرت سفیان ثوری اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم، امام ترمذی سب کے شیوخ میں سے ہیں یہ. اور علم حدیث کے ائمہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. علم حدیث میں سب سے اونچا رتبہ، درجہ اور ٹائٹل اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہوتا ہے. ان کے بعد صحاح ستہ میں صرف امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں اور وہ ان سے نیچے درجے کے ہیں.
یہ ان کے شیوخ میں سے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، تو یہ حدیث کی روایت میں اتھارٹی تھے، حجت تھے، امام تھے، ثقہ تھے. ان کے ذریعے حدیث کا ذخیرہ بخاری، مسلم، ترمذی تک پہنچا. اس پائے کے امام سفیان ثوری تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی حج کے ایام میں حجاج میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ ہر موقع پر بلا امتیاز حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہی پڑھتا تھا، ہر جگہ. تو میں نے اس کو کہا ہے بندے، یہ اللہ کی ثنا کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی حمد کرو، یہ مقام اللہ کی ثنا کا ہے، یہ مقام استغفار کا ہے، یہ مقام توبہ کا ہے. تو یہ میں نے اس کو مقامات بتائے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کا موقع ہے، اور تم مسلسل ہر جگہ حضور پر درود و سلام ہی پڑھتے ہو اور کوئی وظیفہ اور تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ میرا بھائی تھا، اور حج پر آنے سے پہلے اسی شہر میں میرے بھائی کی اچانک وفات ہو گئی. جب میرے بھائی کی وفات ہو گئی تو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے اچانک اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے کہ ایسے برے اعمال کے لوگ بڑے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پھر ان کو دکھا دیتا تھا تاکہ باقی دیکھنے والے لوگ فوری توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. اب کس کس کے چہرے مس کرے؟ اگر اب بھی یہ کرنے لگے تو شاید روشن چہرے والا تو پھر بچے گا ہی کوئی نہیں، سارے ہی سیاہ ہوں، سارے ہی مس ہو جائیں، اور پھر کس نے اس سے اصلاح لینی ہے؟ تو اس دور میں جب ایسا دور آ جائے بدبختی کا تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھانا بند کر دیتا ہے. عام جو سنت طریقہ ہے پھر اصلاح، رشد و ہدایت کا، اس کے ذریعے جس کو توفیق ہو سو ہو. یہ ایسی علامتوں کا ظاہر ہونا ان اچھے زمانوں میں امت کے ان لوگوں پر اللہ کا احسان ہوتا تھا کہ ایک کا عمل ظاہر ہو گیا، سب دیکھنے والوں کی اصلاح ہو گئی، توبہ ہو گئی. کیونکہ ایسا معاملہ کسی ایک کے ساتھ ہونا تھا. اب خال خال بچیں گے خوش نصیب. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی کا چہرہ کلیتاً سیاہ ہو گیا اور میں بڑا مغموم اور پریشان ہوا اس حال پر. تو اچانک اس پریشانی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں ایک شخص صاحب داخل ہوا، اور وہ چمکتے ہوئے چراغ کی طرح سراپا نور تھا. اس نے اندر آ کر میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فکاشف عن وجہ اخی ومسحہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مسح کیا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر مل دیا. فزال ذلک السواد وصار وجہہ کالقمر، اس کی سیاہی چلی گئی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا. جب یکلخت میں نے تبدیلی دیکھی کہ میرے بھائی کا چہرہ روشن ہو گیا اور سیاہی دور ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے مقرب بندے تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور ان فرشتوں میں سے ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں پر مقرر ہے. ہمیں خبر ملی کہ تمہارے بھائی کی وفات ہوئی. چہرے کا سیاہ ہونا اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے تھا، جو برے اعمال تھے اس کی وجہ سے سیاہ ہوا، لیکن ہماری تو اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم عمر پر اس کے درود و سلام لکھا کرتے تھے. مجھے خبر ملی، فوری بھیجا گیا کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ رسوا ہو کے دنیا سے رخصت نہ ہو. سیاہ چہرے سے رسوا ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو. لہٰذا مجھے بھیجا گیا اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی رسوائی دور کر دی. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی برکتوں میں سے. اب امام قسطلانی نے تو یہ روایت کی ہیں، مگر ان میں سے کئی واقعات امام بیہقی نے، جو جلیل القدر
محدث ہوئے ہیں اور امام حدیث ہوئے ہیں امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں بھی روایت کی ہیں یہ واقعات، اور امام ابو القاسم اصبہانی نے الترغیب والترہیب میں بھی روایت کی ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ائمہ محدثین نے، حتیٰ کہ امام حافظ شمس الدین السخاوی نے القول البدیع میں بھی روایت کی۔ یہ سب اکابر ائمہ حدیث ہیں، اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے درود و سلام کی برکتیں صحت اور ثقاہت کے ساتھ روایت کی۔ اور آخری بات اور بڑی اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ جو شخص درود و سلام کا عمل جاری رکھے، کثرت کے ساتھ، تو حدیث آپ نے سن لی نا کہ اقرب منی مجلسا یوم القیامہ وفی کل موطن، کہ قیامت کے دن ہر جگہ اس کو سب سے زیادہ اپنی قربت عطا کروں گا۔ اور اب اس درود و سلام کی برکتوں کے جو راز ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز اور ہے، ان رازوں میں سے ایک راز جو مستمرن دائمن قائمن دائمن غیر منقطع طریق پر صدق سے، اخلاص سے، یکسوئی سے، محبت سے، خشوع سے، خضوع سے اور قلبی نسبت اور رابطے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتا رہے اور کثرت سے پڑھے اور دائماً جاری رکھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب حضوری ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آگے بتاؤں گا، ایسے اولیاء اللہ امت میں بہت ہوئے جن کو یہ حضوری آقا علیہ السلام کی کچہری کی صرف درود پاک کی برکت سے ملی۔ درود پاک کی کثرت سے صفائے قلب مل جاتی ہے، باطن کا کئی لوگوں کا میل کچیل دور ہو گیا، صفائے قلب نصیب ہو گئی، اعلیٰ تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہو گیا، نور باطن نصیب ہو گیا، اور وہ ساری باطنی روحانی رکاوٹیں دور ہو گئیں جو حضور کی کچہری تک پہنچنے میں حائل ہوتی ہیں۔ اور بہت اولیاء اللہ ایسے ہوئے جنہیں کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی کچہری، اور صرف کچہری نہیں بلکہ خواب تو خواب تھا، بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور صرف زیارت نہیں، بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور کئیوں کو اتنا نصیب ہوا کہ عمر بھر یہ سلسلہ ہی جاری رہا۔ یہ کتاب میرے سامنے امام عبد الوہاب شعرانی کی، امام عبد الوہاب جو معروف ہے امام شعرانی، صاحب کشف الغمہ، صاحب طبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ، المیزان الکبریٰ، المنن الکبریٰ، لواقح الانوار، امام شعرانی بہت بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، تلامذہ میں سے، اور بعضوں نے انہوں نے اپنے اب زمانے کے مجددین میں شامل کیا، اور جلیل القدر محدث ہیں، شافعی ہیں، امام ہیں، اتھارٹی ہیں۔ وہ المنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت علی الخواص ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے صدقے سے حضوری کا اور بیداری میں ہمہ وقت آقا کی بارگاہ میں موجود رہنے کا رتبہ پایا۔ امام شعرانی نے بیان کیا، امام شعرانی نے بیان کیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو نسبت پائی اور آپ سے اخذ فیض کیا اور آقا علیہ السلام سے نسبت اور سند نصیب ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ و وصول ہوا، اخذ اور وصول ہوا، فرماتے ہیں کہ اس میں صرف میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو افراد کا واسطہ ہے، دو اشخاص کا رابطہ ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی علی الخواص، میں نے ان سے اخذ اور وصول کیا، اخذ کہتے ہیں علم اور فیض لینا، سند اور روایت لینا، سماع کرنا،
اور فیض لینا میں نے ان سے لیا، انہوں نے سید ابراہیم المطبولی سے لیا، اور سید ابراہیم المطبولی نے براہ راست، حضور کی کچہری اور حضوری والے تھے، براہ راست آقا علیہ السلام سے لیا۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان 2 شیوخ کا واسطہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں، اور پھر میرے شیخ یعنی سید علی الخواص ترقی کرتے گئے آقا کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ درجہ آیا کہ وفات سے پہلے یہ بغیر واسطے کے آقا علیہ السلام سے براہ راست اخذ و وصول کرنے لگے۔ جب میرے شیخ اس مقام پر پہنچے تو امام شعرانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حصول فیض کا صرف ایک ہی شخص واسطہ رہ گیا، میں سید علی الخواص سے لیتا تھا، سید علی الخواص بارگاہ مصطفیٰ سے لیتے تھے۔ حتیٰ سارا یاخذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطۃ فبینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الوجہ رجل واحد۔ اور پھر کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، امام شعرانی کہتے ہیں کیا، اس واسطے والی بات کی مثال ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کیا، امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس واسطے کی ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کیا حضرت شیخ ابراہیم القیروانی سے۔ اب امام شعرانی بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی